صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے۔ آج مسلمان ہر جگہ اپنی تباہی کا رونا رو رہے ہیں اور ہر جگہ جلیل و خوار نظر آ رہے ہیں۔ ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہماری تباہی کے بہت سارے راز ہیں، مگر ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں پھل پھول رہی ہے وہ ہے گانا سننا۔ مسلمانوں میں اس کا مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کوئی گھر کوئی دکان خالی نہیں ہے جس میں گانا سننا نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم سنا رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے آلات گنا کو مٹانے اور پھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ امرنی ربی اجل گنائی۔ آج ہماری تباہی کا بڑا راز اسی میں مجمر ہے کہ آج غیر جانتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آلات لہو العام کو خاص کر مسلمانوں میں زیادہ تر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ایسے عصمت میں پڑھ کر اسلام کی طرف راجع نہ ہو۔ اسلام نے گانا بجانا اور سننا سب حرام قرار دیا ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں تباہی ہے، مگر مسلمان آج غیر کی تہذیب کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اپنے کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّہلُکَہ۔ پہلے صرف ریڈیو تھا، لوگ اس سے گانا سنا کرتے تھے، آج اس سے بڑھ کر ٹی وی، وی سی آر، موبائل آ گیا ہے جو معاشرہ کی تباہی میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ ہر گھر ٹی وی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا نے تھوڑا سا مال دیا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹی وی کو بسائے گا۔ خدا نے اگر تجھے مال دیا ہے تو ضرورت سے زائد ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرو، غرباء کی امداد کرو، اپنی ضرورت سے اشیاء خریدو اور اپنا معاشرہ آباد کرو۔ اس ٹی وی کو خرید کر اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور گھر کا ہر فرد ایک ساتھ اس کی عریاں تصویر کو دیکھتا ہے۔ یہ ٹی وی بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے، زنا کا اس سے رواج ہوتا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی اور مصائب کا نزول ہوتا ہے، برائیاں، بے حیائیاں، بحث کاریاں، ساری چیز سے پروان چڑھتی ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، تم نے خود پرورش ہی اس کی ایسے انداز میں کی ہے، پھر شکایت کیا فائدہ رکھتی ہے؟ اسے پہلے ہی سے اسلام کی طرف پھیرو اور دین کی باتیں بتاؤ تو وہ کیوں تمہاری نافرمانی کرے؟ انسان جیسے بوتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اولاد کو دینی تعلیم دو اور صوم و صلاۃ کا پابند بناؤ، پھر دیکھو وہ تمہاری کیسے فرما برداری نہیں کرتی۔ اور معاشرہ کی برائیوں کو انگیز کر لینا یہ قومی گناہ ہے، اس لیے پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ فطرت افراد سے آزمائش تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے آزمائش تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ ٹی وی اصل میں ٹی وی ہے، جس طرح ٹی وی ایک مرض ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی طرح موبائل ٹی وی ہے، اس کے ذریعہ انسان ساری برائیاں کر کے اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہر کوئی منزل فرماتے ہیں کہ یہ سانسوں کا پٹارا ہے، اس کا ڈسنے والا کبھی نہیں بچ سکتا، وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح مسلمان آج حلال کمائی کر رہا ہے اور گانا بھی سن رہا ہے، موبائل ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، حرام تجارت کرتے ہوئے حرام کرتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں جاگو اور نماز قائم کرو اور احکامات خدا بندی پر عمل کرو، اخلاق حسنہ کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام معاشرہ کی اعمال صالحہ کی فکر نصیب